سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ عارف رومی نے کہا ہے کہ ایک شیر کا بچہ پیدا ہوا اور وہ شیر سے چھوٹ گیا، وہ لگ گیا چروائے کے ہاتھوں۔ چروائے نے خوشی خوشی شیر کا بچہ اٹھایا اور شیر کا بچہ اٹھا کر چرواہ اس کو لے آیا اور بکریوں کے ساتھ رکھنے لگا۔ بکریوں کی صحبت میں اٹھ کر بیٹھ کر لیٹ کر سو کے کھا کر شیر کو ایسا لگا کہ میں بھی بکری ہوں، اور جب اس کو یوں لگا کہ میں بھی بکری ہوں، اب وہ بڑا ہوتا رہا لیکن یہ شعور کے ساتھ نہیں کہ میں شیر ہوں۔ شیر تھا لیکن احساس تھا بکریوں کو دیکھے کہ میں بھی بکری ہوں، میں بھی بکری ہوں، میں بھی بکری ہوں، اور پھر وہ گھاس کھاتا، وہ گھاس کھاتا، بکری کی طرح سب نیچے ڈال کر چلتا، کبھی وہ آواز نہیں نکالتا تھا۔ ایک دن اسے کوئی شیر دکھا، اس شیر نے دیکھا، اس کو غیرت آئی، جیسے ہمارے علماء کو غیرت آتی ہے، غیرت آئی، او یہ تو میری برادری کا ہے، یہ بکریوں کے ساتھ کیسے، یہ بکریوں کے ریوڑ میں کیسے، یہ ذلت کی زندگی گزار رہے۔ ارے چرواہے اس کو دیکھ کے بھاگنا چاہیے تھا، یہ چرواہے کے ڈنڈے کے نیچے ہاتھ سر جھکا دیتا ہے۔ شیر کو غیرت آئی، اس نے اس کو بلایا، ادھر آ۔ شیر کے اندر سے سارا شیر پن جا چکا تھا لیکن خون کا اثر اب بھی باقی، سبحان اللہ، ساری چیزیں کھونے کے بعد بھی خون کا اثر موجود ہوتا ہے تاکہ احساس دلاتے وقت احساس ہو جائے، اگر وہ اصلی خون موجود ہے تو احساس۔ شیر نے بکریوں کو بلانا کب تھا؟ شیر بکری بلاتا تو بکری آتی کب؟ کیونکہ اس میں بکری کا خون تھا، لیکن جب شیر نے شیر کو بلایا تو بہرحال سب کھو کر بھی اصلی شیر کے خون کا اثر موجود تھا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو بکری سمجھ رہا تھا۔ وہ گیا، شیر نے غصہ کیا، بدبخت کیا کر رکھا ہے تو بکری نہیں، یہ شیر ہے، دیکھ تو گھاس کیوں کھاتا ہے، انہیں چیر پھاڑ کے رکھ دے، ان کی اوقات انہیں بتا دے، یہ تیری سہیلیاں نہیں ہے، یہ تیری غذا ہے، یہ تیرے ساتھی نہیں، یہ تیرے غلام ہے۔ اس نے کہا وہ میں کیسے مان جاؤں؟ تو کہا ادھر آ، میں تجھے آئینہ دکھاؤں۔ جنگل میں آئینہ کہاں ہو سکتا تھا؟ لے گیا، دیکھ جیسی شکل میری ویسی شکل تیری، جیسا وجود میرا ویسا وجود تیرا، اب بتا میں بکری کھاتا ہوں تو بکریوں کے ساتھ چلتا ہے، یہ تیری حیثیت نہیں، آواز نکال، ہمت کھول اور پھر ان پہ شکار کے لیے ٹوٹ جا جو تیرے ساتھ تجھے سینگ مار کے مغلوب کرتے ہیں۔ جب تو دھاڑے گا تو اوقات یاد آ جائے گی ان بکریوں کی۔ اس کے بعد اس کو احساس ہوا میں بکری نہیں ہوں، میں شیر ہوں، شیر۔ اس نے دھاڑا تو جنگل گونج گیا۔ اس دن اس کو پتا چلا میں چرواہے کا غلام نہیں، میں تو جنگل کا راجا ہوں، اور اس کے دن بدل گئے۔ آج بھی کوئی مومن ان مومنوں کو جو اللہ اکبر بدعتیوں کی صحبت میں رہ کر، مشرکوں کی صحبت میں رہ کر، کافروں کے درمیان رہ کر، جنہوں نے داڑیاں مڈا کر کافروں کی طرح چہرے بنا لیے ہیں، جنہوں نے حرام کھا کر اپنا پیٹ کافروں کے مطابق جو ہے جہنم کی آگ سے بھر لیا ہے، جنہوں نے اپنی سوچ و فکر کو گانے اور غزلوں میں کافروں کی طرح گندا کر لیا ہے، مشرکوں کی طرح، اسلام دشمنوں کی طرح اپنی فکر کو گندا کر لیا ہے۔ ہاں ہاں، مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ عورتوں پہ بد نظری کرے، یہ تو دشمنان اسلام کرتے ہیں۔ مومن کی شان تو یہ ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو کہہ دو آ محبوب کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے۔ مومن کی شان نہیں کہ وہ اکڑ کر چلے، اکڑ کر کے تو دشمنان اسلام چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، مومن کی شان یہ ہے وہ چلتا ہے تو خوف خدا سے لرزتے ہوئے چلتا ہے، لیکن وہ خوف خدا سے لرزتا ہے، پوری کائنات اس سے لرزتی نظر آتی ہے۔ سینہ تان کے مغرور جو چلتا ہے اس سے کائنات نہیں ڈرتی، بلکہ جو خشیت ربانی سے سر جھکا کے چلتا ہے اس عمر ابن خطاب کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو جیسے اس شیر کو کسی دوسرے شیر نے احساس دلایا نا کہ تو شیر ہے، ویسے ہی آپ کو بھی کہا جا رہا ہے تم مومن ہو۔
اے شاہین صفت لوگو تم مومن ہو، اے شیر صفت لوگو تم مومن ہو، لومڑی نہیں ہو، گیدڑ نہیں ہو، تم مومن ہو، چیل کوے نہیں ہو، تم شاہین ہو، ایگل ہو، ایگل، عقاب ہو تم عقاب۔ آپ کی فطرت یہ نہیں ہے کہ داڑھی مڈائیں، آپ کی فطرت یہ نہیں شراب پئیں، آپ کی فطرت یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حرام کھائیں، آپ کی فطرت یہ نہیں ہے کہ سکتے کا کاروبار کریں، آپ کی فطرت یہ نہیں ہے کہ جوے کا کاروبار کریں، آپ کی فطرت تو یہ ہے اگر حلال نہ ملے تو پیٹ میں پتھر باندھ لو مگر حرام کو منہ میں نہ ڈالو۔ آؤ نکلو نکلو ان بکری صفتوں کے ریوڑ سے نکلو، شیر ہو تم شیر، حدیث کی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو اور پھر دھاڑو اللہ اکبر کی صدا کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی عزا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر۔ تم جنگل کے چرواہے کے ڈنڈے سے سر جھکانے والی قوم نہیں ہو، تم کائنات کے جنگل کے بادشاہ ہو۔ لیکن یہ کب ہوگا جب تم، جیسے وہ شیر بن گیا تھا بکریوں کے ریوڑ سے نکل کے، ویسے تم گنہگاروں کے، فاسق و فاجر کے، مشرکوں کے ریوڑ سے نکل کر جب تم مصطفیٰ جان رحمت کی وہ پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرو گے تو پھر انشاءاللہ جیسے اس کی آواز سے پورا جنگل گونج گیا تھا ویسے تمہارے کردار سے پوری کائنات گونج جائے گی۔ آپ نے ایمان کی طاقت کو سمجھا کیا ہے؟ آپ نے کردار کی طاقت کو سمجھا کیا ہے؟ انقلاب آ سکتا ہے، مومن تو بنے کوئی، انقلاب آ سکتا ہے، حضور کا تو بنے کوئی۔ بلال اس وقت تک ستائے گئے، مارے گئے، پیٹے گئے، محکوم بنے رہے جب تک حضور سے قریب نہیں ہوئے تھے۔ جب حضور سے قریب ہوئے تب کوئی بلال کو نہیں کچلتا، بلال کے تلوے کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں۔ بلال بتا رہے ہیں حضور کی غلامی کتنا بلند کرتی ہے۔